بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک پر پروگرام سلام پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے, لیکن ابھی تک الیکشن شیڈول کا اناؤنس نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کیا انتخابات میں نواز شریف عمران خان صاحب حصہ لے سکیں گے. اور تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے اوپر کسی قسم کا بھی بیان دینے سے جو ہے انہیں منع کر رکھا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے. اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی شوکت ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. ملک صاحب سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے, لیکن الیکشن شیڈول کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کب الیکشن شیڈول آئے گا. اور ابھی بھی کسی حلقے میں مجھے کسی بھی شہر میں مجھے وہ انتخابی گہما گہمی وہ سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب چودھری صاحب, ایک تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور آپ کے جو سوال کا جواب ہے اس کے میں جواب یہ کہوں گا کہ جیسے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر صدر سے مشاورت کر کے الیکشن کی پولنگ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. وہ تاریخ کا اعلان ہے وہ 8 فروری. جی. تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے. اس سلسلے میں جب سے سب سے پہلے حلقہ بندیاں, چونکہ نئی مردم شماری ہوئی تھی, نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل ضروری تھا, کوئی شک نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن حلقہ بندیاں کا عمل جاری ہے. اور یہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا. اور حلقہ بندیوں کا مکمل ہونے کے بعد دسمبر کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. اور یہ اعلان 8 فروری کے مطابق ہوگا. اور میرے خیال کے مطابق 17 دسمبر سے لے کے 24 دسمبر تک کاغذات جمع کرانے کی عمل ہوگا. اس کے بعد یہ اعتراضات وغیرہ یا جو نشان الاٹ کرنے کا سلسلہ وہ ہوگا. یہ دسمبر کے آخر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد تقریباً جنوری سے بھرپور سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی الیکشن کی. اور اس میں الیکشن کمپین تمام پارٹی سرگرمی سے لے کر. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اس میں کوئی سستی نہیں کرے گا, کیونکہ یہ جو 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کی مداخلت پر صدر مملکت سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا, یہ تاریخ مقرر کی تھی. اس الیکشن کی تاریخ جو ہے مقرر ہے, اس میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ لازمی ہوں گے. لوگ مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ بھئی الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے, جبکہ حالات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ضرور ہوں گے. کیونکہ آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہو, بہت اکثر لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا کہ 7 مارچ 2024 کو سینٹ کے الیکشن ہونا لازمی ہے. اس لیے وہ الیکشن لازمی ہے. اس لیے کہ عام انتخابات بھی ہونا لازمی ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں مل کے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. کیونکہ 12 مارچ کو سینٹ کے 50 سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے, اس سے 50 رہ جائیں گے. اس لیے سینٹ خالی نہیں رہ سکتا. اس لیے 8 فروری کا ڈیٹ جو کنفرم ہے, اس میں تاخیر نہیں ہوگی. لوگ افواہیں اٹھا رہے ہیں, غلط اٹھا رہے ہیں. اس لیے پوری قوم کو اور مطلب کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ سلسلے میں افواہیں پھیلانا بند کریں. 8 فروری کی ڈیٹ لازمی ہے اور اس پر الیکشن لازمی ہوں گے. ملک صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ملک میں 8 فروری کو الیکشن جو ہیں وہ لازمی ہو جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اور پھر صدر پاکستان سے مشاورت بھی اس سلسلے میں ہو چکی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن سے متعلق کوئی بھی ہارم پیدا نہ کیا جائے اور الیکشن سے متعلق کوئی غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں. یہ جو اس وقت شہر میں یا ملک میں جو خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس سلسلے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہیں وہ منعقد ہو جائیں گے, جس پر آپ نے بھرپور جواب دیا ہے کہ 8 فروری کو آپ کے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی سیاسی مہم میں لگی ہوئی ہیں, انتخابی جلسے بھی کر رہی ہیں. تو آپ عوام کو اس سلسلے میں کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن آپ کے ملک میں نہیں ہوں گے, آپ کے ملک میں الیکشن جو ہیں ہو جائیں گے. اچھا ہمارے ساتھ دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن 8 فروری کو آپ کے ملک میں ہو جاتے ہیں, اور امید بھی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ یہ الیکشن اب ہو جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے, اس کے بعد صدر مملکت کی مشاورت بھی آ گئی ہے, تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب, کیا یہ بھی دونوں الیکشن لڑ سکیں گے؟ جی جوئی صاحب, آپ کا جو سوال ہے یہ ہماری مستقبل کی سیاست کے لیے بہت اہم سوال ہے. اس لیے میں آپ کے سوال کے جواب میں اتنا عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف جو لندن سے 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے ہیں, اور ان کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے وزیر اعظم شپ کے لیے امیدوار ہیں اور الیکشن لازمی لڑیں گے. لیکن
گزارش یہ ہے کہ ابھی تک ان کا کاغذات داخل کرانے کا مرحلہ تب ہوگا جب وہ عدالتوں سے مطلب کلیئرنس لیں گے، کیونکہ ان کے خلاف العزیزیہ ریفرنس بھی پڑا ہے، اداجی پیپر بھی پڑا ہے، اور دوسرا ایمن فیلڈ کا کیس بھی پڑا ہے۔ اس میں صرف ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، ابھی ان کے کیس ٹرائل میں ہیں، زیر سماعت ہیں، جب تک وہاں سے ان کی کوئی کلیئرنس نہیں ہوتی وہ کاغذات داخل نہیں، کیونکہ وہ ابھی فیصلے باقی ہیں، جب تک فیصلے نہیں آئیں گے میاں نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوسرا عمران خان کی بات آپ نے کی ہے، عمران خان کے خلاف سائفر کیس بھی ہے، توشہ خانہ کیس کے بھی ہے، اور دوسرے بہت سی 192 ملین کاؤنٹ کا بہت سے 190 ملین کاؤنٹ کا بہت سارے کیس ہیں ان کے۔ ایک اندازے کے مطابق بڑے کیس جو ہیں کم 1 درجن ہے، اور چھوٹے موٹے کیس جو ان کے ساتھ تعداد تقریباً 150 سے زیادہ ہے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے یا حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان تو الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک تو نائل بھی ہیں، وہ نائل بھی ہیں، ان کی نائلی ختم نہیں ہوئی بلکہ صرف سزا معطل ہوئی ہے۔ سزا معطل کا مقصد یہ ہے کہ وہ نائل ہیں، ابھی نائلی برقرار ہے، اس لیے وہ کاغذات داخل نہیں کرا سکیں گے۔ لیکن نواز شریف کا یہ معاملہ ہے کہ اگر 17 دسمبر سے پہلے تک ان کے کیسوں کا فیصلہ ہو گیا، ان کو کلیئرنس مل گئی، وہ بری ہو گئے، تو وہ کاغذات داخل کرا سکیں گے۔ اور ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب کاغذات داخل کرائیں تو عدالتوں سے ریلیف لے لیں یا الیکشن کمیشن سے ریلیف لے لیں کہ اگر کاغذات منظور کر لیے جائیں، اور اگر عدالتوں نے کاغذات واپس لینے کی تاریخ سے پہلے پر ان کو کلیئر اسٹیٹ دے دی تو وہ کاغذات منظور کر لیے جائیں، ورنہ مسترد ہو جائیں گے، اس طرح الیکشنز باہر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پارٹی کا کوئی سینئر آدمی، مثلا ان کا بھائی ہے شہباز شریف، وہ تو الیکشن لڑنے کا اہل ہے نا، وہ پرائم منسٹر کا بھی تو ہو سکتا ہے ان کی جگہ۔ تو اس لیے میرے عمران خان کی چانس یہ ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ بندی لگ جائے گی، پی ٹی آئی پہ بندی نہیں لگے گی، اور ممکن ہے کہ اگر انہوں نے 20 دن کے اندر، پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ وہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے تو ان کو بلیک کا نشان بھی مل جائے گا، ورنہ کسی اور نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے گا پی ٹی آئی پر۔ پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی لیکن عمران خان نہیں ہوں گے۔ لیکن ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اب 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کرواتی ہے نہیں کرواتی ہے۔ اگر تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیتی ہے تو اس کو بلے کا نشان بھی مل جائے گا اور اس کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی ہے تو ایک تو عمران خان صاحب چیئرمین شپ سے جائیں گے، دوسرا پارٹی پر ہو سکتا ہے پابندی بھی لگ جائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی فی الحال تو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکیں گے۔ اب 20 دن کی شرط تھی، اب 4 دن گزر چکے ہیں، باقی 15-16 دن رہ گئے۔ ان 15-16 دنوں میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، کوئی عمل نہیں کیا، مطلب کم سے کم کچھ نہ کچھ مطلب کہ انہوں نے قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کسی کو اناؤنس کرتے، کوئی الیکشن کمیشن مقرر کرتے، کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس پہ لگتا ہے کہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ملک صاحب ان کے وکلاء نے کہا ہے کہ ہمیں اس جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ انہوں نے اس کا سابقہ جو الیکشن تھا انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو کالعدم قرار دے کر انہوں نے کہا تھا کہ 20 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ابھی تک یہ فیصلہ چیلنج بھی نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے کہ پتہ چل سکے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے یا نہیں کرائیں گے۔ اب یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکیں گے، اس لیے ممکن ہے کہ پارٹی کو الیکشن لڑنے کا اجازت نہ مل سکے، کیونکہ جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے ان کو بلے کا نشان نہیں ملے گا، بلے کا نشان نہیں ملے گا تو اس کو یہ مطلب کہ پی ٹی آئی کا الیکشن جب اس کے بلے کے نشان پہ لڑیں گے، ورنہ کسی اور نشان پہ لڑیں گے تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی شوکت ملک صاحب کے خیالات سنے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی میں ہو جاتے ہیں تو ان کو بلے کا نشان مل سکتا ہے۔ اگر وہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتی تو پھر اس کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کی جو ہے وہ دونوں میں سے جو ہے الیکشن لڑنا اس وقت دونوں کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں پر کیسز ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو کیسز کا جو سامنا ہے ان کے بارے میں کوئی جلد فیصلہ آ جائے گا، جبکہ عمران خان صاحب پر جو تاشا کیس ہیں ان کے سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ آنے میں ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں لڑنے سے نائل کیونکہ ان کو نائلی ان کی پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ شاید الیکشن لڑنے کے قابل نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔